اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 سے 154 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی، پس تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کیا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے۔ ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اس کو جو شہید کر دیا جائے اللہ کے رستے میں مردہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ سابقہ آیات میں دین پر عمل پیرا ہونا، انبیاء کی تعلیمات کو اپنانا، اس کی ترغیب دی گئی، اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو بھی تمام کرے گا اور تم ہدایت یافتہ بھی ہو جاؤ گے۔ اور یہاں اس کے اور فائدے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا۔ اب یہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہماری مجبوری تو اللہ ہے، ہم اللہ کی مجبوری نہیں ہیں، لیکن اس نے برابر سے ذکر کیا کہ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور پھر اس کی مدد، اس کی استعانت اور اس کی رحمت کے بغیر تو ہم ایک سانس اور ایک پل بھی گزار نہیں سکتے۔ ایک نافرمان اور باغی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام، اس کی نعمتیں اس کے ساتھ ہی جی رہا ہے، اس کا فضل ہی ہے۔ تو اس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو پھر اللہ اس کو یاد رکھے گا، یہ اس کے اعزاز کے ساتھ بھی بات خاص ہے، اور اس کی جو روحانی اطمینان و سکون ہے اس کے ساتھ بھی یہ باتیں متعلق ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی شخص میرا ذکر کرتا ہے فی ملائن، کسی گروہ میں، دوست و احباب میں بیٹھا ہوا، تو میں اس کو یاد کرتا ہوں ملأ الاعلیٰ، جو فرشتے ہیں ان کی مجلس کے اندر۔ یعنی یہ اپنے رب کی تعریفیں کرتا ہے، اپنے خاندان، رشتہ دار، دوست و احباب میں بیٹھا ہے، اس کی پہچان کرواتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو علم سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہ یہ فرشتوں کے سامنے یہ باتیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ بطور گواہی کے بھی ہے اور بطور سفارش کے بھی اس کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آدمی، یہ دیکھو میرا بندہ ہے، اور بندگی پر اللہ کے راضی ہونے کی ہی دلیل ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اس کی بندگی کی قبولیت، اس کا اظہار فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ دیکھو میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی لا یذکر ربہ، اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح مردہ اور زندہ کی ہوتی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسے سمجھے اس کا دل زندہ ہے، وہ زندگی جی رہا ہے، اور جس کو اللہ کی یاد ہی نہیں آتی، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، وہ ایسے ہے جیسے مردہ ہے۔ اور مردہ چاہے باپ کا ہی جسم کیوں نہ ہونا، کتنے قریبی سے قریبی اپنی اولاد کا ہی جسم کیوں نہ ہونا، تو وہ نفع مند نہیں ہوتا۔ اس کو بندہ کہتا ہے جلدی سے جلدی اس کو کیا کیا جائے،
قبر کے سپرد کیا جائے کہ اس کے اندر اور تبدیلیاں ایسی رونما نہ ہو جائیں کہ جس سے اس کا جسم گھلنا اور دیگر چیزیں. تو جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ زندہ ہے اصل میں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ ایک مردے کی صورت ہے، یعنی اپنے اوپر بھی بوجھ ہے اور دوسروں کے اوپر بھی بوجھ ہے. اور اس طرح اور بھی اس کی بہرحال توجیحات ہیں. اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو عمومی چیز مراد ہے، اور اس میں ساری چیزیں یہ آ جائیں گی، وہ یہ ہے کہ انسان جو احکامات اللہ تعالیٰ نے جس موقع پہ دیے ہیں وہ یاد رکھے. مثلا مسجد میں داخل ہونا ہے تو اس پہ اللہ کا ذکر کیا ہے، جو دعا ہے داخل ہونے کی وہ پڑھ کے داخل ہوں تو یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے شخص. اسی طرح باہر نکل رہا ہے، کھانا کھانے سے پہلے دعا ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. سواری پہ جا رہا ہے تو سواری پہ چڑھنے کی دعا پڑھتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے. رستے میں وہ کوئی اونچی جگہ آتی ہے اللہ اکبر کہتا ہے، نیچی جگہ آتی ہے سبحان اللہ، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں. اور وہ اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے ہیں ان مواقع کے اوپر، تو ان کو یاد کر لیں گے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر جو ذاکرین ہیں ان کے اندر یہ شامل ہو جائے گا. اور پھر اس کی استعانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی معیت اس کے ساتھ ہوگی. انسان کے معاملے کے اندر تو کمی ہو سکتی ہے لیکن رحمان کی کہی ہوئی بات میں کوئی کمی نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ دعاؤں کے فوائد کی طرف جائیں گے تو ایک ایک دعا اس کے کتنے فائدے ہیں، اور موقع پہ تو یہ مختلف چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں. تو فاذکرونی اذکرکم، تو ہمیشہ ایک تو یہ ہے کہ وہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر ہے. اور دوسرا اپنے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی اس کی تعلیم اور توحید، اس کا ذکر کرتے رہنا تاکہ لوگوں کی الفت اور جو چیزیں وہ سنتے ہیں صاف سی بات ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں. اور اگلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ وشکرونی ولا تکفرون، شکر کرنا ہے نہ شکری نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، بہتر کرتا ہے. بس اوقات اونچ نیچ ہوتی ہے، بندے کے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی گھاٹا اس کو ایک بڑے گھاٹے اور بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہو. تو یعنی ہر معاملے کے اندر آگے باتیں آئیں گی، تو ہر معاملے کے اندر کیا کرنا ہے، ایک اصول سمجھ لیں کہ اس کا شکر ہی ادا کرنا ہے، نہ شکری والا جملہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں وفات پا جاتا ہے تو صحیح البخاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اس موقع پر بھی ہمیں وہی کہیں گے جس پر ہمارا کیا ہے، رب راضی ہوتا ہے. اور یہ جو شکر ہے اس کے بارے میں وہ معروف آیت آپ سنتے رہتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی اور نعمتیں تمہیں عطا کر دوں گا، اور زیادہ عطا کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے تو اس سے فائدہ کیا ہونا ہے، بلکہ عذاب وہ اللہ تعالیٰ کا سخت کر کے تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور اس کا شکار ہو جاؤ گے. تو ناشکری کرنا ان چیزوں کا یہ جو ہے نا یہ برے لوگوں کی علامت کے طور پہ ذکر کیا گیا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم انعام کرتے ہیں تو کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے کیا کیا، بڑے عزت و اکرام دی ہے. اور جب ہم کیا کرتے ہیں قادر علیہ رزقا، اس کے اوپر تھوڑا سا اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. حالانکہ یہ تو اتار چڑھاؤ تو چلتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اللہ اس کو کوئی اجر دینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مقام اور مرتبہ اونچا دینا چاہ رہا ہے، یا اس کو کوئی بڑی تکلیف سے بچانا چاہ رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو لہذا یہ بات سیکھنے والی ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے کہ ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا ہے، نہ شکری سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نہ شکرہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث، آپ اپنے رب کے انعام و اکرام کو ذکر اس کا جو ہے وہ بیان فرماتے رہیں، کرتے رہیں. یہ ایک انسان کے دل کو بھی زندگی بخشتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت والے یہ سارے جو معاملے ہیں یہ انسان کے لیے لازم ہو جاتے ہیں. اور جو ناشکری کرتا ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوتا جاتا ہے. آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. کیسے مدد طلب کرو؟ استعینوا، یہ استعانت یعنی طلب کر رہا ہے کسی چیز کو. وہ استعانت طلب کیسے کر رہی ہیں، اس کا دروازہ کیا ہے، راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے بالصبر والصلاۃ، صبر کیجئے اور نماز قائم کیجئے. بہت سارے معاملات ہیں آج کل عدم برداشت کا دور ہے، جس طرح کی یہ چیزیں چیز رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یعنی بے صبری اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ ایک
جس کو 20-30 سال 40 سال پالا سنبھالا گیا ہے نا، وہ بھی اپنے بوڑھے باپ کی ایک چھوٹی سی بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جو سارا دن کما کے لاتا ہے، ایک چھوٹی سی بات اس کے بچے، اس کی بیوی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کسی کی، تو یہ جو عدم برداشت ہے یہ انسان کو بہت ساری خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، العجلۃ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ بے صبری کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور فی التعنی السلامہ، اور سمجھ بوجھ کے چلنا، ٹھیک ہے، اس کے اندر سلامتی ہوتی ہے۔ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ بر وقت کیا نام ہے اس کا، فوراً سے اگر کوئی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم اس پہ کوئی ریئیکشن دے دیتے ہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بندہ اگر اس پہ صبر کر لیتا ہے تو ایک جملہ آپ نے سنا ہوا، صبر کا پھل ہمیشہ کیا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس معاملے میں نے جو صبر کیا اس کا اجر کتنا ہے۔ اور حدیث سے مثال لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبوب چیز لے لیتا ہے، ایک آنکھیں، ٹھیک ہے، یہ لے لیتا ہے، اب اس پہ وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں انسان کی بنائی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر وہ چلی جائے تو اب اس کو واپس تو نہیں لا سکتا نا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس پہ آزمائش آ گئی، اس پہ وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے اپنے بندے کو آزمایا، اس میں صبر کیا، اس معاملے پہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دی۔ اور پھر جب قیامت کے دن ہوگا تو احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو صبر ہے، یہ جو دنیا کے لوگوں کو محبوب اور بہترین چیزیں جو عطا کی گئی ہیں نا، ان میں سے 2-3 چیزیں ہیں، جن میں سے ایک وما اوتیہ احد خیر من الصبر، جو انعام و اکرام دیے گئے ان میں سے بہترین جو انعام و اکرام کسی بندے کو جو ملا ہے نا، وہ صبر والا ہے، یعنی وہ صبر کرنے والا بندہ ہے، صابر شاکر بندہ ہے، یعنی کہ بے صبرہ ہے۔ اور قرب قیامت ایسا ہوگا، اور یہ بدامنی کا، بے چینی کا اور ساری انعام و اکرام کے جو ایسے سمجھ فوائد اور مزہ ہے، اس کو ختم کرنے والی چیز ہے کہ انسان بے صبری کی طرف جائے۔ اور اس کے اندر کیا ہوگا، انتلت الامۃ ربتہا، کہ چھوٹے کی خواہش ہوگی کہ وہ بڑے کے اوپر حکومت کرنے والا ہو، اس کے اوپر آرڈر چلانے والا۔ یہ ساری بے صبری کی مثالیں۔ تو بہرحال استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد کب ہوگی، جب صبر کریں گے، اور آگے مزید اس پہ بات آ رہی ہے تو تب کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ کیا ہے، وہ الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ نماز میں جس طرح ایک تو ہم ظاہری طور پہ ایک پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے، اب یہ دیکھیں ایک رکعت میں بندہ پڑھ رہا ہے، 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو 4 دفعہ تو اللہ سے مدد طلب کی نا، تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرمائے گا۔ اور یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ زبان سے الفاظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو کیا کر دیا، عطا کر دیا۔ تو آج یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے ہیں، تو جس کی بنیاد پہ پھر کہتے ہیں جی ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، یہ معاملات اور کئی ایک شکوے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 5 وقت کی فرضی نماز جو ہے اس کو باجماعت ادا کرنا، پھر جتنے نوافل کی کثرت ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل مرحلے پر بھی اور ہر خوشی کے مرحلے پر بھی نماز کے ساتھ اللہ کی مدد کا حصول یہ کیا۔ آپ بدر میں دیکھ لیں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، احد میں دیکھ لیں نماز پڑھ رہے ہیں، حنین کا موقع ہے تو تھوڑی سی نماز ان کی پریشان، ان کی جو ہے وہ ان شرارتوں کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تو نبی علیہ السلام فرمایا، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان بدبختوں نے ہماری عصر کی نماز لیٹ کروا دی ہے۔ یہ اتنی میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہاں اجازت و رخصت بھی ہے، 2 اکٹھی بھی کر سکتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی پابندی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، نماز کے ساتھ مدد ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ آپ جاتے ہیں مسجد میں 2 نفل ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس طرح جب سفر سے واپس آتے ہیں تو پہلے آپ کہاں تشریف لاتے ہیں، مسجد کے اندر، وہاں شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، پھر اپنے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں۔ یعنی ہر موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس کو ادا کیا اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی سے بلکہ فرضی نماز جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر ہمارے معاملات میں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی۔ تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، یعنی صبر اور نماز۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور آگے ایک اور مسئلہ ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی ہے، اب خاص طور پہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ ایک آدمی جوان ہے، اب صاحب زرہ میدان جہاد کے اندر زیادہ تر لوگ اسی طرح کے ہیں کہ جو لڑنے کے اور بہادری اور شجاعت یہ ان میں ہے، اور وہ جاتے ہیں اور اس صورت میں خبر ملتی ہے کہ یہ شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اب یہ خبر غم تو ضرور ہے نا، پریشانی والا معاملہ تو ہوتا ہے،
لیکن فرمایا اس معاملے میں اللہ نے ان کو اعزاز دے رکھا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی جس طرح یہ زندہ ہیں اس طرح سنتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، یہ سارا کچھ ہے، یہ معاملہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ جو زندگی کا لفظ ان کے لیے بولا یہ بطور تکریم، بطور اعزاز بولا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ نے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ احیاء عند ربہم، وہ دنیا والی زندگی زندہ نہیں ہے، دنیا والی زندگی ختم ہوئی ہے، تبھی تو اس کی بیوی عدت میں گئی ہے نا، تبھی تو اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا والی زندگی ختم ہو چکی ہے ان کی، اب کیا ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور وہاں وہ رزق دیے جا رہے ہیں، یعنی برزخ کے اندر اور جنت کے اندر، اور اس کی کئی ایک مثالیں حدیث میں موجود ہیں۔ لہذا اس سے دنیاوی زندگی مراد لینا یہ خواہشات کی پیروی ہے، قرآن و سنت کی پیروی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ہی اس آیت کی دوسری جگہ وضاحت کر دی ہے کہ اس زندگی سے کیا مراد ہے اور اس رزق سے کیا مراد ہے، اور آگے یہ بھی ذکر کیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ ایسی زندگی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کا شعور ہے کہ نہیں ہے نا، کہ ایک انسان زندہ ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن برزخ کی زندگی کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، اسی لیے اس کو برزخ کہتے ہیں، وہ پردے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زندگی زندہ ہے جس کا تمہیں شعور نہیں، مطلب برزخ کی زندگی ہے، اس سے مراد دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ تو یہ بطور تکریم، بطور احساس، اور جس طرح یہ تعزیت کے طور پہ نا بندے کو تسلی دینا، تو یہ اللہ کی طرف سے ایسے بندے کے لیے تسلی کے طور پہ یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اچھے اوصاف اپنانے کی یہاں بات کی گئی ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔